آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ ہم سب کبھی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی رشتوں میں دوری، کبھی دل کی بے سکونی۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں، آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ سب میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیے کا بدلہ ہے، اور اللہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کہ وہ فرماتا ہے زواد، وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ہر گناہ کا بدلہ دنیا میں دیتا تو آج کوئی زمین پر زندہ نہ رہتا۔ مصیبت کیوں آتی ہے؟ میرے بھائیوں، جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، حرام کمائی میں لگ جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جگانے کے لیے مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ رک جائے، سوچے اور توبہ کرے۔ مصیبت دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بڑے عذاب آخرت کے سے پہلے سنبھل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ توبہ اور استغفار کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے مجھے یاد کیا، میں تجھے معاف کر دیا۔ استغفار کی طاقت۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں بہائے گا۔ یعنی صرف ایک لفظ استغفار انسان کی دنیا بدل سکتا ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بند قسمت کے تالے کھول دیتی ہے۔ استغفار سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا، حضور، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا، استغفر اللہ کہو۔ دوسرا آیا، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ فرمایا، استغفر اللہ کہو۔ تیسرا آیا، رزق میں کمی ہے۔ فرمایا، استغفر اللہ کہو۔ کسی نے کہا، اب ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ استغفار ہر مشکل کا حل ہے، ہر مصیبت کی دوا ہے۔ گناہوں کا اثر ہماری زندگی پر۔ میرے بھائیوں، گناہ صرف آخرت میں نقصان نہیں دیتے، بلکہ دنیا میں بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم عبادت بھی کرتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل گناہوں سے بوجھل ہو چکا ہوتا ہے۔
اور اس بوجھ کو ہٹانے والی چیز صرف استغفار ہے۔ مصیبتوں کا اصل مقصد۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبت آتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نزدیک مصیبت سزا نہیں، درجہ بڑھانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزما کر ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا، جو بندہ تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھاتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری۔ تو اگر تمہیں دکھ پہنچے، بیماری آئے، نقصان ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں پاک کر رہا ہے، تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ استغفار کے روحانی اثرات۔ جو بندہ صبح شام استغفر اللہ کہتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے گھر سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ استغفار سے دروازے کھلتے ہیں۔ جو دروازے سالوں سے بند تھے وہ اللہ کے حکم سے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، جس کے پاس دعا کا وقت نہیں وہ استغفار کرے، کیونکہ استغفار خود ایک دعا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ روزانہ کا معمول۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لو۔ صبح الفاٹتی ہی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ چاہے دل میں سکون ہو یا دکھ، استغفار کو چھوڑنا نہیں۔ یہ تمہاری دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی روشن کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن مایوس نہیں، کیونکہ ہمارا رب الغفور الرحیم ہے۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بس ایک بار دل سے کہو، اللہ میں تھک گیا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور یقین کرو، اللہ تمہاری توبہ کو رد نہیں کرے گا۔ استغفار صرف لفظ نہیں، یہ زندگی بدلنے والا عمل ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آسمان کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ، کثرت سے استغفار اور مصیبت میں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔